اور لہجہ بھی محفوظ ہے، لہجہ بھی۔ قرآن کریم کو ہم پشتو لہجے میں بولو یار، ان کو لہجے میں نہیں پڑھ سکتے۔ قاری صاحبان خوش ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کوئی گوجری میں قرآن پڑھے، ان کو میں پڑھے، پشتو میں پڑھے، قاری حضرات کو غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی جا کر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کی روح قبض کر لوں، کیونکہ قاری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے جاگ جاگ کے سیکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہا اور خا میں فرق کیا ہے، قاف اور کاف میں فرق کیا ہے، تا اور طا میں فرق کیا ہے۔ میرے دوستو، اس پر محنت کرائی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ باغ میرے دوستو یہ لگا ہوا ہے، یہ یوں نہیں لگا ہوا، پوچھ لیجئے ان قراء سے۔ میرے دوستو، یہ صبح فجر سے پہلے جاگتے ہیں، جگاتے ہیں اور بچوں کو بٹھاتے ہیں، کلاس لگاتے ہیں، پھر یہ بچے قرآن کے قاری بنتے ہیں اور دین کے عالم بنتے ہیں۔ یہ ماؤ دے ٹیڑا پہ جو قاری نہیں پیدا ہوندے میرے دوستو، نہ حافظ بنتے ہیں نہ عالم بنتے ہیں۔ مولانا روم نے ایک بات کی ہے، فرماتے ہیں ما ہا باید تا یک پنبہ دانا باد کشت، جامع گردد شاہ دیرا یا شہید را کفن۔ فرماتے ہیں کئی مہینے لگتے ہیں کہ آپ گندم کا ایک دانہ، مولانا روم فرماتے ہیں کپاس کا بیج، کپاس سے آنے دے بلووں کو آتے ہیں، روئی کو کپاس کا بیج زمین کے سپرد کر کے آتے ہیں، اس سے انگور نکلتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، کپاس کے پھول لگتے ہیں، پھولوں کو چنا جاتا ہے، دھاگا بنایا جاتا ہے، چرخے پہ کاتا جاتا ہے، پھر رنگا جاتا ہے، پھر فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے، پھر کپڑا بنتا ہے، کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے، رنگنے کے بعد شاہد کا لباس بنتا ہے یا شہید کا کفن بنتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں قرن ہا باید تا یک سنگ خار زار آفتاب۔ ایک کپڑے رنگ برنگے لگے دے دیکھتے ہو نا، مولانا روم فرماتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ آج تو لا کے ڈنگا ڈنگا ہو کے نخرے کر کے بڑے ٹر دے، لیکن فرماتے ہیں ما ہا باید تا یک پنبہ دانا باد کشت، جامع گردد شاہ دیرا یا شہید را کفن۔ اور فرمایا قرن ہا باید تا یک سنگ خار زار آفتاب، لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن۔ فرماتے ہیں زمانے لگتے ہیں، ایک پتھر سورج کی تمازت، سورج کی شعائیں، سورج کی گرمی سہنے کے بعد کٹتا ہے، پھٹتا ہے، رگڑے کھاتا ہے، رگڑے کھانے کے بعد سارے پراسس طے کرنے کے بعد پالش ہوتی ہے، بدخشانی لال بنتا ہے یا یمنی عقیق بنتا ہے۔ پھر اس کو بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ امراء اپنی انگشتریوں کے نگینوں میں سجاتے ہیں، مارکیٹ میں اس کی قیمت لگتی ہے، ویلیو بنتی ہے، لیکن یوں ہی نہیں۔ اب نتیجہ نکالتے ہیں، دو مثالاں دیتی ہیں نا، آج دیکھو نا تستے سین بے ٹائلاں لگی دیں، پتھر لگے دیں، ماربل لگے دے، تو یہ اگر پہاڑاں پہ تسی دیکھو کالا کٹ ہوئے دوں دے، یہ ہوگی بچو بڑیاں بڑیاں چٹاناں، ان کو جا کر کاٹا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، سارے پراسس طے کرنے کے بعد پھر جب آپ کے سین میں آ کے لگتا ہے، پالش ہوتا ہے، پھر اوپر چلتے ہوئے مزہ آتا ہے، دیکھنے والے کی آنکھیں میرے دوستوں اس کا جی نہیں بھرتا، لیکن محنت کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں آگے، فرماتے ہیں سال ہا باید تا یکود کے از درس علم، سال ہا باید تا یکود کے از درس علم، عالم گردد نے کو یا شاعر شیری سخن۔ فرماتے ہیں سال ہا سال لگتے ہیں، آپ اپنے بچے کو درسگاہ میں بھیجتے ہیں، قاری عبد الرحمن کے پاس بھیجتے ہیں، قاری عبد الباسط کے پاس بھیجتے ہیں، قاری طیب صاحب کے پاس بھیجتے ہیں،
قاری سیف اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، بچہ آتا ہے، قاعدہ ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پڑھ، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی شان ہے یار، توجہ میری طرف۔ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، قرآن نہیں سکھاتے، آتے جی ناظر ہو گئے مجھ بس اگے شیطان استے ذہنہ پہ بند ہو جی حفظ کیتا تھا پول جلسن، حفظ کیتا تھا کہ ہوگی سی پول جلسن۔ یہ عجیب، یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے عجیب قسم کی باتیں۔ آپ کا بچہ قاری صاحب کے پاس آیا، قاری صاحب نے قاعدہ ہاتھ میں دیا اور کیا پڑھایا؟ سب سے پہلے اور اونچا پڑھو، اور اونچا پڑھو، اللہ اکبر۔ ای تستا جنک جدوں اچے سکولہ پہ جلتا ہے، او ایبٹباد برنال پہ جلتا ہے، پیپس پہ جلتا ہے، پیس پہ جلتا ہے، بڑے سکول میں جاتا ہے، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں جاتا ہے، تو وہاں نرسری میں یا اس سے بھی پہلی کلاس میں قاعدہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو پہلا لیسن کیا ہوتا ہے؟ میں خود ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے پڑھو بیٹا، ڈاگ مانے کتا، کیٹ مانے بلی، ریٹ مانے چوہا، وہاں چوہے، بلی اور کتے کے نام کی رٹ لگاتا ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی رٹ لگاتا ہے۔ پھر تسی دسو جڑا جنک ساری دیاڑی ڈاگ مانے کتا، ریٹ مانے چوہا، کیٹ مانے بلی، اس دی ماؤ کو تے پیو کو قبرہ بے کے سواب ملتی تے جڑا تساں ایتھے چھوڑے دو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے دوستو، اگر باپ قبر میں پہنچ گیا ہے، پروردگار اس کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مولوی صاحب تقریر کی تھی، جنے کی تقریر سنی، سننا تو بعد آ کے کار اپنے کرالی کو آختے دیکھ آج میں تقریر سن کے آیا، مجھے پتہ لگیا رہا واقعی انسان دے مرنا تو بعد مر بھی جدوں جلدے نا تے جنت کدے قرآن پڑھے دو ہے نا تے او آخرت پہ جنت پہ جلنا دا باعث بن دے تے مڑا بچہ یا بچی جڑا تھوڑی چولی بچ ہے ایک کدے بولنا دے قابل ہو جلے تے کدے مجھ کو خدا موقع دیتا تے میں آپ مدرسے بھی کھڑ کے چھوڑ ساں تے کدے میں مر گیا نا تے بڑی وصیت یاد رہی اس کو مدرسے بے کسا قاری صاحب کو چھوڑی تاکہ قرآن دا حافظ بڑھ جلے۔ مر گیا بیچارہ، موت انتظار کر دی ہے، بولو یار اللہ اکبر۔ آستے بستے رستے جوان خدا دی قسم موت آندی ہے پھر وہ نہیں دیکھتی، وہ آستے بستے گرانے کو اجاڑ کے رکھ چھوڑ دی ہے۔ وہ قصہ سنا خیا نا، کہا ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ دستے ساکی چھلک پڑا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ دستے ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں نشاں قضا نے مٹا دیا۔ دلہ دیا دلہ بے رہ جل دین، موت آ کے مٹا کے رکھ چھوڑ دیے، دفنا کے رکھ